اللهم صل علی محمد و آل محمد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. نعرے حیدری، 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 پر محمد و آل محمد صلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بر محمد. یہ مشہور و معروف حدیثیں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی تلاوت کی جا رہی ہے. فرمایا حضرت نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ عرض کیا گیا کہ میں بھی پاسبل کہ یہ جملہ دعا کا ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت دعا فرما رہے خدا اس سے محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. امام رضا سلام اللہ علیہ سے ایک روایت ہے اسی سلسلے میں، جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سب کے سب سفینہ نجات ہیں. لیکن اس کے بعد ایک لیکن لگایا ہے امام نے کہ ہم سارے اہل بیت 12 معصومین، 14 معصومین، 12 امام، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینہ حسین اوسع، اس میں وسعت زیادہ ہے. جس طریقے سے ہدایت کائنات کو حضرت سید الشہداء سے حاصل ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وجود مبارک حضرت سید الشہداء اس کائنات میں آنے سے پہلے سے امام حسین سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو چکا ہے. امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں، اور اتفاق سے جو شخص ساتھ ہے، دیکھیے کب انسان میں کیا تبدیلی آ جائے کوئی ضمانت نہیں ہے. آج کا حسین حسین کہنا یہ کمال نہیں ہے.
آج کا ممبر پر بیٹھ کے مجلس پڑھنا یہ ہنر نہیں ہے. ہنر یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو اس وقت ایمان کے ساتھ نکلے, اس وقت دین کے ساتھ نکلے. اور کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. آپ میں سے کون ایسا انسان ہے جو نہیں جانتا مرحوم آیت اللہ العظمیٰ یہ گل پائگانی رحمت اللہ علیہ کو؟ اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تقلید کی ہوگی. آغا گل پائگانی خود ناقل ہیں اپنے ایک ہم جماعت کے لیے, اپنے دوست کے لیے, کلاس فیلو کے لیے. کہنے لگے کہ وہ بیمار ہوئے, مجھ کو خبر ہوئی کہ مریض ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جو آغا گل پائگانی کا کلاس فیلو ہے وہ بھی اسی اسٹیٹ کا, بلندی کا ہونا, اسٹیٹس کا ہوگا. جو ہے پتہ یہ چلا کہ بیمار ہے, طبیعت خراب ہے. میں گیا ان کو دیکھنے کے لیے. وہاں جب یہ خود آغا گل پائگانی ناقل ہے اور وہ کہتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ بہرحال مومن کی آبرو اہم ہے. کہنے لگے میں گیا ان کو دیکھنے کے لیے. اس آدمی نے مجھ کو غور سے دیکھا, کہنے لگا کہ گل پائگانی یہ بتاؤ اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھنے میں تیز تھا کہ تم؟ تو آغا گل پائگانی کہتے ہیں میں نے کہا بھائی صحیح ہے, فیکٹ یہ ہے کہ تم ہم سے تیز تھے پڑھنے میں. جیسے ہی میں نے کہا کہ فیکٹ یہ ہے کہ تم ہم سے تیز تھے پڑھنے میں, تو وہ انسان کہتا تیز میں تھا اور مرجع تم ہو گئے. یہ کون سی عدالت ہے خدا کی؟ آپ غور فرمائیں کتنی بلندی پر پہنچا ہوا انسان ہے. تیز میں تھا, مرجع تم ہو گئے, یہ کون سی عدالت ہے خدا کی؟ آغا گل پائگانی کہتے ہیں اس شخص نے یہ جملہ کہا اور اس کی روح نکل گئی. کوئی نہیں جانتا. کہتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ انسان اس عالم میں اس کی روح نکلی ہے کہ وہ اللہ کی عدالت کا منکر ہے, عدل الہی کا انکار یعنی کفر کی طرف جا رہا ہے. کہنے لگا میں وہاں سے واپس آیا, مجھے پتا تھا کہ اب چونکہ میں ساتھ کا ہوں, کلاس کا ہوں, دوست ہوں, تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مجھ سے ہی کہا جائے گا. اور میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے, میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ نہیں پڑھاؤں گا. لہٰذا میں نے آہستہ سے اس دن قم سے سفر اختیار کر لیا کہ کافر کی نماز جنازہ مجھ کو نہ پڑھانی پڑے. تو کب انسان کیا ہو جائے نہیں معلوم ہے. لہٰذا آج کا مومن ہونا, آج ہم ممبر میں بیٹھ کر کے مجلس پڑھ رہے ہیں اور حسین حسین کر رہے ہیں, یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس وقت روح نکلے ایمان کے ساتھ نکلے, دین کے ساتھ نکلے, اللہ اللہ کہتے ہوئے نکلے. چنانچہ میں جو روایت نقل کرنے جا رہا تھا, بات گھوم گئی ادھر. وہ روایت یہ تھی کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ صفین سے پلٹ رہے ہیں. بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے کہ جن کا تذکرہ واقعہ کربلا سے پہلے ہے. وہ چاہے انبیاء کا زمانہ ہو, چاہے رسول اللہ کا دور ہو, چاہے امیر المؤمنین کا دور ہو, چاہے امام حسن کا دور, قبل واقعہ یہ کربلا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ گزر رہے ہیں. کہاں سے؟ صفین سے واپس آئے. گزر ہوا کہاں سے؟ کربلا سے. کربلا میں جب آئے کھڑے ہو گئے. ایک بندہ خدا, نام اس کا میں مس کر رہا ہوں, وہ جنگ صفین میں علی کی سپاہ میں ہے, امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ ہے. وہ ناقل ہے کہ علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی میں کربلا کے پاس کھڑے ہوئے اور آواز دی زمین کربلا کو خطاب کر کے کہ کیا کہنا ایک زمین کربلا تیرا کہ تیری جگہ سے ایسے افراد اٹھائے جائیں گے جو کائنات میں سب سے برتر ہوں گے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ کو عجیب لگا کہ یہاں صحرا بیابان, نہ آبادی, نہ آدمی, نہ آدمزاد. امیر المومنین سلام اللہ علیہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنا سرزمین کربلا تیرا, تیری سرزمین سے ایسے افراد اٹھائے جائیں گے جو کائنات میں سب سے بلند اور افضل ہوں گے. کہتا یہ واقعہ ہو گیا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت ہو گئی. سن 61 ہجری آیا, یعنی تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے کہ جب امیر المومنین نے کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کے یہ فقرہ کہا. وہ شخص جو صفین سے علی کے ساتھ آ رہا تھا اور مولا کے ساتھ کھڑا تھا, جانتے ہیں آج سن 61 ہجری میں کہاں ہے وہ؟
ابن زیاد کے ساتھ ہے، یزیدی فوج میں ہے. کہنے لگا وہاں جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ آئے ہیں روز عاشور آیا، تب مجھ کو 23 سال پہلے امیر المؤمنین کا یہ جملہ یاد آیا کہ کیا کہا تھا امیر المؤمنین نے کہ کیا کہنا اے خاک کربلا تیرا عظیم ترین افراد یہاں سے اٹھائے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو ہر زمانے میں اہمیت دی گئی ہے. امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ریان ابن شبیب. حضرت نے کہا یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین. اے فرزند شبیب، اگر تم کو کسی چیز پر رونا آئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور شاید یہی وجہ ہے امام کے حکم کی بنیاد پر ہمارے یہاں رسم، اس لیے کہ مصیبت کسی کے اوپر ہی پڑ سکتی. کسی کا باپ مرے گا، کسی کا بھائی مرے گا، کسی کا عزیز مرے گا، کسی کا بیٹا مرے گا، کسی کا رشتہ دار مرے گا. جو مرے گا مصیبت زدہ کو وہ روئے گا. امام فرماتے ہیں باپ پر رونا ہے نا، حسین پر رو. بھائی پر رونا ہے، حسین پر رو. بیٹے پر رونا ہے، حسین پر رو. کیوں؟ ان کنت باقیا لشیء یبن شبیب فابک للحسین. اے فرزند شبیب، اگر تم کو کسی چیز پر رونا آئے تو رو کس پر؟ امام حسین سلام اللہ علیہ پر. امام نے حکم دیا ہے، باقاعدہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ شعراء کو اہمیت دو مجالس. کیوں؟ آخر امام حسین سلام اللہ علیہ کو پرسوں سے یہ بات چل رہی ہے، آج تقریباً آخری ہے، کل سے انشاءاللہ اصلاحی گفتگو شروع. آخر امام حسین سلام اللہ علیہ کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ پیغمبر ہیں، سر سجدے میں ہے، آپ اس وقت تک سر نہیں اٹھا سکتے جب تک حسین اتر نہ جائیں. خطبہ توڑا جائے گا، حسین کو جا کے لے کے آئیں گے، کسی اور کو نہیں کہا جائے گا حسین کو لے کر کے آؤ. آخر امام حسین سلام اللہ علیہ کو اس قدر اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور سنا دو ایک اور روایت یاد آ گئی، اور سنا دو. ابن قولوہ رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب ہے بنام کامل الزیارات. کامل الزیارات، یوں تو بہت فضائل سنے ہوں گے آپ نے امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کے سلسلے میں. اس کامل الزیارات میں جناب مرحوم ابن قولوہ لکھتے ہیں کہ زائر حسین اللہ اکبر صلوات بر محمد وآل. قرآن مجید میں سورہ قیامت میں آخری آیت اگر اس کو آپ پڑھیے کہ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا صلوات بر محمد وآل. آخری آیت ہے ان المتقین فی جنات و نہر. متقی کہاں ہوں گے؟ جنت میں. نہر کا ترجمہ کیا گیا علماء فرماتے ہیں کہ کشادہ جگہ، کھلا ہوا میدان. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ متقیوں کی پہچان بتائی گئی کہ متقی کل کو کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، کشادہ جگہ پر ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خدا کے پاس. متقیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جنت میں کہاں ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، اللہ کے پاس یہ ہوں گے. اس تفسیر میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ عند ملیک مقتدر، اس سے مراد کون ہے کہ خدا کے پاس ہوں گے؟ کہ کل کو میدان قیامت میں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے جو زائر ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے جنت میں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکتے ہوں گے. صلوات بر محمد. عجیب ہے، یعنی یہ مرتبہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا ہے کہ جو اللہ سے کلام کر سکتا ہو بہشت میں، سوائے ظاہر حسین کے، جو روایت موجود ہے آپ کے کامل الزیارات میں. آدمی سوال کرے گا نہیں کرے گا کیا ہے حسین کے اندر؟ کیوں ہے حسین کا اتنا مرتبہ؟ اور اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ آج اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک نہ ہوتی تو نہ دین ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ شریعت ہوتی. ہاں ممکن ہے مسلمان نام تو ہوتا لیکن جس کو حقیقی اسلام کہتے ہیں وہ اسلام نہ ہوتا. کیوں؟ سلوات پڑھیے تو اس کو عرض کرتا ہوں کیسے، اور پھر حسین نے کیسے بچایا. دیکھیے اب تک کا طریقہ یہ رہا ہے. ایک سوال یہاں پیدا ہوگا،
ابھی پرسوں اور کل یہ گفتگو ہے کہ امام حسین نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. سوال یہ ہے کہ ہم کیوں یہ بحث کرتے ہیں کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. دوسرا سوال بھی تو ہو سکتا ہے کہ اتنے کل کا سوال کیا تھا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ خاموشی سے بیعت کر لیتے, اپنے گھر میں رہتے, مدینے میں رہتے, دعا کرتے, عبادت کرتے, دنیا سے کیا مطلب تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, حسین باپ ہیں, امت کے باپ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے سب کو منزل نجات تک پہنچانا. یہ تو حسین کے لیے ہوا نا. یزید کے لیے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ساری دنیا عبادت کر چکی ہے, جب ساری دنیا بیعت کر چکی ہے, ایک آج کے زمانے میں اب پتہ نہیں جو ہے وہ یہاں کا الیکشن سسٹم تو ہم کو نہیں معلوم ہے, لیکن ہمارے انڈیا میں کہ ایک ووٹ بھی اگر کسی کا زیادہ ہے تو اس آدمی کو حکومت بن جائے گی. ایک ووٹ بھی اگر زیادہ ہے, کسی کو 500 ملا, کسی کو 501 مل گیا, تو 501 والے کی سرکار بن جائے گی آرام سے. یہاں تقریباً سارے افراد دب کے, کچل کے, سختی سے جیسے بھی بیعت کر لی ہے یزید کی. کون بچا ہے؟ ایک حسین سلام اللہ علیہ تو ہے, ایک دو اور آگے آ جائیے, صلوات بر محمد. ایک سید الشہداء کی ذات ہے نا کہ جس نے بیعت نہیں کی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ بجائے اس پر بحث کرنے کے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے کیوں بیعت نہیں کی, ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یزید کو اتنا زیادہ اصرار حسین کے لیے کیوں تھا کہ کوئی بھی صورت ہو جائے حسین بیعت کر لیں. دیکھیے اب اس کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. اب تک ہم نے جو دیکھا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں لوگ آئے, خیبر ہوئی, خندق ہوئی, پھر آل پارٹیز ہو گئی, یعنی جنگ احزاب ہو گئی, کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب آخرش یہ طے ہوا کہ ہم ان سے جنگ کر کے, مقابلہ کر کے پیغمبر کو روکا نہیں جا سکتا. اب کیا کیا جائے؟ کہ اب یہ ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ دھیرے سے مسلمان ہو جاؤ, اور مسلمان ہو کے ان کے اندر گھس کے جو اس کے بیسک پرنسپلز ہیں, جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے, اسی کو ختم کر دو. جب اسلام کی صحیح تعلیمات باقی نہ رہ جائے گی تو نام سے کیا ہوتا ہے. اور اب تک کا یہ رہا ہے طریقہ, جسٹ آفٹر وفات پیغمبر اگر آپ غور کریں, جو بھی اس تخت حکومت پر آیا اور اس نے بیٹھ کے جو بھی چینجنگ کی, اس کو قوم نے ایکسپٹ کیا. آپ اس کو پڑھیے, تاریخ پڑھیے, اس کو قوم نے قبول کیا. ایک صاحب آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ 2 چیزیں تھیں پیغمبر کے زمانے میں حرام حلال, میں اس کو حرام. سنا ہے نا کوئی نئی بات؟ ایک آواز اٹھی کہ آپ کی تعریف, آپ کو کیا حق. ایک جملہ کہوں, یہی فرق ہے حسین میں اور دشمنان حسین میں. وہاں کہا جا رہا ہے حلال تھی, میں حرام کر رہا ہوں. حسین نے عاشور کے دن آواز دی, مجھے کیوں قتل کرتے ہو, کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ صلوات بر محمد. تو اب تک یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ اس تخت پر بیٹھ کے جس نے جو چینجنگ کی, اس کو آہستہ سے دھیرے سے لوگوں نے قبول کر لیا. اب بات آئی یزید تک. یزید بھی اسی راہ پہ چلنا چاہتا ہے کہ کسی صورت سے دین مٹا دیا جائے. یہ کیسے؟ دیکھیے, کچھ لوگ ہیں کہ جو ذاتاً خود تو برے ہیں لیکن اپنے سے زیادہ برا اوروں کو سمجھتے ہیں. چنانچہ ایک شخص آیا ایک دن اپنے بیٹے سے کہتا ہے, یزید کے باپ کے لیے, کہ بڑا خراب آدمی ہے وہ. اس کے بیٹے نے کہا آج کیا ہو گیا کہ آپ کو یہ فکر لائق ہو گئی کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا خراب آدمی ہے؟ کہنے لگا خراب آدمی اس لیے ہے کہ ہمیں اذان ہو رہی تھی, اور جیسے ہی اذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, سنا ہے نا, کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. ویسے ہی وہ انسان کہتا ہے کہ بتاؤ یہ مر گئے, اور ابھی تک ان کا نام, جب تک میں ان کا نام نہ مٹا دوں گا اذان سے تب تک مجھ کو سکون نہیں ہوگا. اب سمجھ رہے جنگ کہاں سے چلی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ امام سجاد نے دربار یزید میں روک کر کے پوچھ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا, یزید یہ میرے جد کا نام ہے کہ تیرے جد کا نام. تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی صورت سے ان کا نام مٹا دیا جائے. یہ نام کیسے مٹے گا؟ کہ جب اسلام مٹایا جائے.
اسلام کیسے مٹے گا؟ کہ اس کے بنیادی اصول ختم کر دو۔ بنیادی اصول کیسے ختم ہوں گے؟ اب تک جو لوگ آئے ہیں انہوں نے دھیرے سے جو کچھ تبدیلیاں کی، پبلک نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ اب یزید کا نمبر آیا۔ یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ نہیں کر سکے وہ میں کر لوں۔ اب آئیے آپ ذرا سا یزید کا مزاج دیکھیے، یزید کے فتوے ملاحظہ کیجئے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے اور یزید کے یہ احکام چل جاتے تو کیا اس کو اسلام کا نام دیا جا سکتا تھا؟ اب یزید کے احکامات سنیں آپ۔ سوتیلی ماں سے نکاح مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جائز ہے نا؟ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یزید کا۔ اب اگر یزید کی حکومت رہ جاتی تو اسلام کا تقدس باقی رہتا؟ سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے۔ شراب کو، اب یزید کے اشعار سنیے، کمبخت شاعر خوب تھا۔ شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں جب پلٹیے تو اس میں جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں۔ کوئی بھی لکوڈ ہو اس کو جیسا آپ ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، پانی کے علاوہ اس میں جھاگ اٹھیں گے، بلبلے اٹھیں گے۔ یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے جام میں یہ جو جھاگ اور بلبلے ہیں یہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے حاجی ہیں اور خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور حج کی اہانت ہو سکتی ہے، کعبے کی توہین ہو سکتی ہے، حاجیوں کی توہین ہو سکتی ہے۔ شراب، اچھا ایک سوال آپ سے کروں، غالب کا تو شعر ہے، حوریں خلق ہو چکی ہیں کہ خلق ہوں گی؟ صلوات، ایک روایت یاد آگے سنا دیتا ہوں میں، اس سے طے ہو جائے گا خلق ہو چکی ہے کہ خلق ہوں گی۔ ایک دن جناب سلمان فارسی آئے جناب زہرا کے، اب یہ بیچ میں آگے گا، جناب فاطمہ نے کہا کہ سلمان یہ کھجوریں ہیں اس کو لے جاؤ، افطار کر کے کل اس کے بیج لے آنا۔ سلمان چلے گئے۔ دوسرے دن جب آئے تو شہزادی نے کہا سلمان لاؤ وہ بیج لائے تم کھجوروں کے؟ تو سلمان نے کہا شہزادی اس میں بیج تھا ہی نہیں، تو میں لاتا کہاں سے؟ اب جناب فاطمہ نے کہا پتا ہے کہ یہ کھجوریں کہاں کی تھیں؟ کہاں کی؟ جناب زہرا نے فرمایا کہ کل 3 حوریں آئیں، ایک نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے۔ مقدودہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو خلق کیا ہے مقداد کے لیے۔ ایک نے کہا کہ میرا نام سلمہ ہے۔ سلمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو جو ہے اللہ نے خلق کیا ہے سلمان فارسی کے لیے۔ ایک نے کہا کہ میرا نام ذرا ہے۔ ذرا تمہارا نام کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو خلق کیا ہے ابو ذر غفاری کے لیے۔ تو یہ حوریں وہاں سے لائی تھی۔ اب آپ سے میں پوچھوں حوریں خلق ہو چکی ہیں کہ خلق ہوں گی؟ صلوات در محمد وعلا۔ تو اب حوروں کی ایج طے کرنا مشکل بات ہے نا، 1,00,000 برس کی ہیں، 2,00,000 سال کی ہیں، 6,000 سال کی ہیں، 2,000 سال کی ہیں، لیکن اتنا تو کہیں گے نا کہ حوریں ہیں پرانے زمانے کے۔ آپ یزید کی بدتمیزی دیکھیے، یزید کی شرارت دیکھیے، یزید کی بدماشی دیکھیے۔ شراب کی مختلف قسمیں ہیں اور میرے خیال میں عربی میں جتنے نام شراب کے ہیں اتنے کسی لینگویج میں نہیں ہوں گے۔ سورج نکلنے سے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، سورج نکلنے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، غروب آفتاب کے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، غروب آفتاب کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض کے کنارے بیٹھ کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے۔ اسی میں سے ایک شراب ہے پرانی شراب، جتنی پرانی ہوگی کہتے ہیں اتنی تلخ ہوتی ہے، اتنی ہی تیز ہوتی ہے۔ اس پرانی شراب کو عربی میں کہتے ہیں عجوز، ضعیفہ، بڑھیا۔ یہ جتنی پرانی ہوتی جائے گی شراب اتنی تیز ہوتی جائے گی۔ یزید وہ تلخ اور پرانی شراب پیتا تھا، ہاتھ میں لیتا ہے پرانی شراب، شراب بھی پرانی اور حوریں بھی بہت پرانی ہیں۔ اب یزید کی شرارت اور بدتمیزی ملاحظہ کیجئے، جام شراب، پرانی شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں عجوز شراب نہیں ہے،
پرانی شراب نہیں ہے، میں نے اس کو بدلا ہے حوروں کے بدلے میں۔ حوروں کا مذاق اس نے اڑایا، حج کا مذاق اس نے اڑایا، حاجیوں کا مذاق اس نے اڑایا، صلوات بر محمد وآل، حتیٰ قرآن میں تبدیلی کرنا چاہیے اس نے۔ اس کے اشعار سنیں آپ اسی شراب کے سلسلے میں۔ قرآن مجید میں نماز کے متعلق جو کیا کہتے ہیں آیت ہے، نماز کے متعلق تو بہت سی آیتیں ہیں، من جملہ اس میں جو آیت ہے ارشاد ہوتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن جیسے پڑھنا چاہیے اس طرح نماز ویل ہو۔ اچھا ویل کے بھی الگ الگ تفسیریں ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں، امام کا بھی فرمانا کہ ویل جہنم کے آخری طبقے کا نام ہے۔ فویل للمصلین، اس کو ذرا رک رک کے اگر ترجمہ کیا جائے، ویل جہنم کا وہ آخری طبقہ، للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اگر یہ بات کا جملہ نہ لیا، دیکھیں بدماشی کیا ہے، اگر یہ بات کا جملہ نہ لیا جائے الذین هم عن صلاتهم ساہون، صرف اتنا فقرہ پڑھیے آپ قرآن سے، فوائل للمصلین، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا آخری طبقہ۔ یزید نے یہی حرکت کی ہے۔ دوسری طرف شراب کے متعلق جو آیت ہے، لفظ ویل پہ ذہن میں محفوظ رکھیں، شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق جو آیت ہے وہاں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے میرے حبیب لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے سلسلے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے شراب کے لیے قرآن نے، لیکن خاص وہ لفظ ویل یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اب یزید نے حرکت کیا کی ہے کہ وہاں سے نماز والی آدھی آیت لی صرف ویل، اور ادھر سے شراب والی آیت لی، اور دونوں آیتوں کو جوڑ کر کے اب یزید شعر کہتا ہے، کہتا ما قال ربک ویل للذی شرب، ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں، ما قال ربک، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے۔ یہ تمہارے رب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ یزید نے اپنے کفر کا اظہار پہلے ہی کر دیا کہ وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا، ورنہ ربنا نہ کہتا، ہمارے رب نے۔ ما قال ربک، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے، ویل للذی شرب، ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور قرآن نے جو ہے ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ یزید کا فتویٰ سمجھ میں آ گیا؟ یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ خبردار نماز کے قریب مت جانا، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بتائیے اگر یزید کا یہ فتویٰ رہ جاتا تو آج شراب عام ہوتی کہ نہ ہوتی؟ نماز کا وجود رہ جاتا تو پھر اسلام نام سے کیا ہوتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل۔ اب آئیے دھیرے دھیرے بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ آخر یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ سے بیعت لی ضرور جائے۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، اب تک چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، لوگوں نے تبدیلی کی، پبلک نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن سیدھے سیدھے اگر آ کر کے کوئی انسان کہے کہ شراب جائز ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر یزید جیسا آدمی کہ شراب جائز ہے، قرآن جس میں صاف صاف کہتا ہے کہ نماز واجب ہے، اور یزید آگے کہہ کہ نماز پڑھنے میں کوئی نماز مت پڑھو، اللہ کو برا لگتا ہے، ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو کہیں نہ کہیں کوئی خوف ہے اندر سے، کہیں نہ کہیں کوئی ڈر ہے اندر سے کہ یہ میرا فتوے نماز نہ پڑھو، شراب پیو، سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے، حوروں کا مذاق، حج کا مذاق، کعبے کا مذاق، حاجیوں کا مذاق، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی بنا پر یہ امید جتائی جا سکتی تھی کہ قوم کھڑی ہو سکتی ہے۔
ہنگامہ ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھو یزید کو نماز کو منع کرتا ہے، یہ دیکھو یزید کو شراب کو جائز کہتا ہے۔ اب جب یہ شک و شبہ ہے کہ ہماری ان حرکتوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے، تو اب ضرورت تھی ایک ایسے مضبوط ہاتھ کی کہ جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے اسلام چلا ہو، کہ اگر پبلک آواز اٹھائے کہ یہ دیکھو یزید کو شراب کو جائز کہہ رہا ہے، تو کم از کم ہم پلٹ کے یہ تو کہہ سکیں تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے۔ وہ حسین جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، دین چلا ہے، وہ حسین تو بیعت کر کے خاموش ہو گیا، تم کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا۔ حسین سے بیعت اس لیے مانگی جا رہی تھی تاکہ یزید جو ساری تبدیلیاں دین میں کرنا چاہتا ہے، ان تبدیلیوں پر پبلک کو خاموش کیا جا سکے۔ حسین سے بیعت لے کے حسین نے آواز دی، بھرا کنبہ تو قربان کر سکتا ہوں مگر نانا کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ صلوات بر محمد و اور محمد والے محمد صلوات۔ اچھا ایک سوال کا جواب اور دیجئے، حضرت آدم جو دین لے کے آئے تھے وہ کوئی اور تھا؟ ابراہیم سلام اللہ علیہ جو دین لے کے آئے تھے وہ کوئی اور تھا؟ موسیٰ کا دین کوئی اور تھا؟ سارے دین ایک ہیں، وہ چاہے حضرت عیسیٰ کا دین ہو سلام اللہ علیہ، چاہے حضرت ابراہیم کا دین ہو، چاہے حضرت موسیٰ کا دین ہو، سارے ادیان سمٹ کے اب تکمیل کی منزل میں ہے، کہاں؟ اسلام کی شکل میں۔ اور اب یزید اس دین کو مٹانا چاہتا ہے، تب ادھر سے آدم الگ پریشان ہے کوئی جو یزید کے چنگل سے میرے دین کو بچا لے، ادھر سے موسیٰ کی آواز ہے کوئی، ادھر سے عیسیٰ۔ جبھی تو آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ حسین نے ایک قربانی اپنی دے کر کے صرف اسلام نہیں، آدم کی تعلیم کو بچایا ہے، نوح کی تعلیم کو بچایا ہے، ابراہیم کی تعلیم کو بچایا ہے، موسیٰ و عیسیٰ کی تعلیم کو بچایا ہے۔ سارے ادیان بچے ہیں تو قربانی حسین کی بنیاد پر۔ جب قربانی حسین کی بنیاد پر سارے ادیان بچے ہیں تو آدم ہے تو عزادار حسین، ابراہیم ہے تو عزادار حسین، موسیٰ ہے تو عزادار حسین۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور جو جتنا بڑا مسلمان ہوتا جائے گا وہ اتنا بڑا عزادار حسین ہوتا جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی کہ امام رضا سلام اللہ علیہ نے کیوں فرمایا ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین۔ اے شبیب کے فرزند، اگر تم کو کسی چیز پر رونا آئے، باپ پہ رونا چاہتے ہو مت رو، حسین پر رو۔ بھائی پہ رونا چاہتے ہو مت رو، حسین پہ رو۔ اس لیے کہ حسین وہ ہے جس نے انسانیت بچائی ہے، حسین وہ ہے جس نے دین بچایا ہے، حسین وہ ہے جس نے شریعت بچائی ہے۔ آج حسین نہ ہوتے تو انسانیت نہ ہوتی۔ خود حسین نے اپنے سفر کا مقصد بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ بصرے والوں کو جو خط لکھا ہے اس میں امام نے فرمایا وَأَمَّا السُّنَّةُ قَدْ أُمِيتَتْ، سنت پیغمبر مٹا دی گئی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے، تلواروں آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب اگر کوئی ہم سے آ کے سوال کرے کہ آخر یہ حسین کے قربانی کا مقصد کیا ہے، کہ تاکہ ہم مذہبی ہو جائیں، تاکہ ہم دیندار ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ والے ہو جائیں، تاکہ ہمارے اندر جذبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک سوال آپ کر کہ امام حسین کاہے کے لیے نکلے تھے؟ ہاں یہ اچھی ذہن میں بات آ گئی۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کیوں نکلے تھے؟ ان آمر بالمعروف وانہا عن تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے سکوں، برائیوں سے بچا سکوں۔ کب پہنچے کربلا؟ آج کے دن 2 محرم کو، 1 ہفتہ کربلا میں رہے، 10 محرم کو شہید ہو گئے۔
कौन सा अमर बिल मारूफ हुआ है? कौन सा नहीं अनिल मुनकर 8 दिन में इमाम हुसैन ने कर दिया, जिसके लिए इतने एहतमाम से गए थे? मौला आपने तो कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि नेकियों का हुक्म दूं, बुराइयों से मना करूं। ये 8 दिन में क्या हुआ है? अच्छा, अगर मैं न होता तो दिन भर की मेहनत और मशक्कत के बाद 8 बजे रात को इतना मजमा तुम किसी नाम पे इकट्ठा कर सकते थे? ये मैंने कुर्बानी दी है ताकि तुम्हारे पास मजमा आए और तुम हमारी बात कहो। अब दुनिया में जितना अमर बिल मारूफ होगा सब हुसैन के अकाउंट में लिखा जाता रहेगा। सलावत बर मोहम्मद वा। अब यहां पर एक सवाल और फिर इंशाअल्लाह कल से मजलिस का आगाज। क्या इमाम हुसैन कामयाब हुए? सवाल है, इसलिए कि इमाम का मकसद क्या है? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इमाम का मकसद क्या है? इनकान दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फयस्यूफ खुसीनी। अगर पैगंबर का दीन बगैर मेरे बच नहीं सकता तो आओ मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। तो हमसे अगर कोई पूछे कि हजरत सैयदुश शुहदा सलामुल्लाह अलैह की कुर्बानी का मकसद क्या था, जवाब हम दीदार हो जाए। यही ना हुआ अमर बिल मारूफ, यानी हम दीदार हो जाए, हम मजहबी हो जाएं। हुसैन को अपना नाम जो है वो क़यामत तक बचाने का शौक नहीं था, हमको दीदार बनाने की ख्वाहिश थी। जब यह तय हुआ कि हमको दीदार बनाने की ख्वाहिश थी हुसैन की, तो सवाल, हुसैन अपने मकसद में कामयाब हुए कि नहीं हुए? सैयदुश शुहदा सलामुल्लाह अलैह जीते कि नहीं जीते? इसकी मैं एक सीधी सी मिसाल दे दूं, मजलिस तमाम। सलवात बर मोहम्मद। कोई भी हमसे सवाल कर सकता है कि आखिर इतनी बड़ी कुर्बानी सैयदुश शुहदा ने करबला के मैदान में दी, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा असीर होकर शाम तक गई, ये अपने मकसद में कामयाब हुए कि नहीं, जीते कि नहीं? हमारे पास क्या जवाब है? अब मिसाल गढ़ता हूं। मिसाल में ये नहीं तय होता कि साहब ये सही है कि गलत है, मिसाल दी जाती है ताकि बात जहन से करीब हो सके। मसलन एक मास्टर साहब थे, उनके 2 बच्चे थे, अक्सर उनका हमारे यहां आना जाना था। देखते थे साहब उनकी बीवी टूटी हुई चप्पल, वो जो उनका नकाब है उसमें भी 4-5 जगह पैबंद लगा हुआ, नया नकाब ईद गुजर गई नहीं खरीद सके। और खुद मास्टर साहब का हाल भी यही कि पुराने जमाने का कुर्ता पजामा पहने हवाई चप्पल चले आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छी खासी आपकी 50,000 तनख्वाह है मास्टर साहब, और उसके बावजूद आप ये फटा पुराना पहन रहे, बात क्या है? कहने लगे मौलाना मेरी तनख्वाह देख लिया आपने, खर्चा मालूम है क्या है? मैंने क्या? कहने लगे एक लड़का तो मेरा जो है वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, MBBS कर रहा है, आधी तनख्वाह उसको भेज देता हूं मैं। दूसरा लड़का मेरा BTech MTech क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तकरीबन जो है वो 40% उसको भेज देता हूं। 90% तनख्वाह तो चली गई मेरी, बचा 10%। उसमें भी पूरा महीना खाना नहीं हो पाता, कपड़ा तो जाने दीजिए। अक्सर हम लोग रात को चावल उबाल के नमक डाल के खा लेते हैं, हमारे पास है ही नहीं कि हम फल लाएं, हम कपड़े खरीदें। तो सवाल होगा नहीं कि आखिर अल्लाह ने जब आपको इतना दिया है तो ये आप 90% क्यों खर्च कर रहे हैं औलाद के ऊपर? खुद खाइए। जवाब क्या है मास्टर साहब का? एक तवक्को है ना, एक उम्मीद है। क्या? कल को डॉक्टर हो जाएगा, एक उम्मीद है कल को इंजीनियर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमाने के बाद पता चला हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो MS हो गया है। 1.5-2 लाख रुपए साहब एक ऑपरेशन का लेते हैं, 2-3 ऑपरेशन तो कोई मसला ही नहीं है जो है वो दिन भर में। लेकिन लड़का इतना शरीफ है कि उसने कहा अगर मेरे बाप किसी को लिख देंगे तो उसकी फीस नहीं लूंगा। लोगों को पता था कि मौलाना से जो है वो मास्टर साहब से ताल्लुकात हैं। वो एक गरीब आदमी आके कहने जरा साहब मास्टर साहब से कह दीजिए, अपने बेटे से कह दें मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना है। गए वहां, अब नौकर निकला। अभी तक तो खुद निकलते थे बेचारे टूटी चप्पल पहने, अब नौकर निकला। जी फरमाइए। मैंने कहा जरा बता दो कि हम आए हैं। अंदर कह जी मास्टर साहब कह रहे हैं बैठिए। बैठ गए साहब, इतना मोटा सोफा, बैठे आधा धस गए उसके अंदर। आधे घंटे के बाद मास्टर साहब जो है वो कम से कम 4 मीटर की तौलिया से सर पोंछते हुए और आधी लपेटे हुए आए। आखा मौलाना तशरीफ रखिए, कैसे जहमत फरमाई आपने?
میں نے کہا جناب یہ ہمارے جاننے والے ہیں، غریب آدمی ہیں بیچارے، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونا، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، آپ اگر ارے آپ آ گئے، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ فوراً انہوں نے کاغذ لکھا اور لکھ دیا کہ بیٹا، اور یہ ہمارے مولانا صاحب جو بہت پرانے رفیق ہیں، ان کے دوست ہیں، ذرا خیال رکھنا۔ وہ تو دے دیا۔ اس کے بعد جانتے ہیں مسکرا کے کیا کہا؟ کہ ہاں مولانا، آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹوٹی چپل کیوں پہنتے ہو، آپ کہہ رہے تھے نا کہ ابلے ہوئے چاول کیوں کھاتے ہو، اسی دن کے لیے ٹوٹی چپل پہن رہے تھے، اور اس وقت جو کچھ تکلیف تھی وہ تو تھی، لیکن آج جب ابلے چاول یاد کرتا ہوں تو تکلیف نہیں ہوتی، اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ جس مقصد کے تحت میں نے یہ سب برداشت کیا تھا، میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، میرا بیٹا۔ تو اس وقت جب تکلیف برداشت کر رہے تھے کچھ تکلیف کا احساس تھا، لیکن آج جتنا تکلیف یاد آتی جائے گی خوشی بڑھے گی کہ غم؟ خوشی نا، کہ جس مقصد کے تحت قربانی دی تھی وہ مقصد میں ہم کام۔ مگر اگر اس کا الٹا ہو جائے، پہنچے میں نے کہیے ڈاکٹر صاحب کیا حال، ماسٹر صاحب کیا حال ہے؟ کل مولانا صحیح کہہ رہے تھے آپ، اس سے بہتر خود کھایا تھا۔ میں نے کیوں؟ کل یہاں سے میں آدھی تنخواہ بھیج دیتا تھا اس کو، اب ممبر سے میں کیا کہوں کہ وہ کہاں کہاں جو ہے وہ پیسے خرچ ہوتے تھے، پتہ یہ چلا 4 سال 5 سال کے بعد MBBS کر کے نکلنے کے بجائے وہ صاحب ایک مرڈر کر کے نکلے۔ اپنا میں نے فنڈ پورا خرچ کر دیا، اپنی جائیداد بیچ دی، کسی صورت سے کمبخت کو بچا کے لے کے آیا ہوں۔ اب تو آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ کاش ہم نے اس کے اوپر خرچ نہ کیا ہوتا۔ اس وقت ابلے چاول کھا رہے تھے، تب تکلیف کم تھی، اس لیے کہ امید تھی کہ لڑکا ڈاکٹر ہو جائے گا، لیکن جب اس کی نالائقی دیکھتا ہوں تو دیکھ کر کے وہ پرانی زحمت جب یاد آتی ہے تو اب تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جس مقصد کے تحت برداشت کیا تھا، اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو انسان کامیاب ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو انسان کی تکلیف اس وقت کم تھی لیکن آج بڑھ جائے گی۔ کوئی پلٹ کے پوچھے مولا حسین ابن علی آپ نے کربلا میں قربانی کیوں دی تھی؟ کہ تاکہ تم دیندار ہو جاؤ، تاکہ تم مذہبی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ والے ہو جاؤ۔ زینب نے بے پردگی کیوں اختیار کر لی تھی؟ علی کی بیٹیاں کیوں بے پردہ بازاروں میں گھمائی گئی تھی؟ کہ تاکہ ہماری کنیزیں مذہبی ہو جائیں، تاکہ ہماری کنیزیں اللہ والے۔ آج اگر ہمارے جوان مسجدوں میں نظر آئیں گے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں پردے میں نظر آئیں گی، زینب کو اور خوشی ہوگی کہ جس مقصد کے تحت ہم دربار میں گئے تھے ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ حسین کے نام پر ممبر پر آنے والے وسیع حسن ممبر سے تو باتیں کریں اور خود تنہائی میں بے دین ہو جائیں۔ حسین کو اکبر کے سینے سے برچی نکالتے وقت کم تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت یہ توقع تھی کہ کل کو معاشرہ مذہبی ہو جائے گا، لیکن آج ہمارے جوانوں کو بے دین دیکھ کر کے، ہم کو بے دین دیکھ کر کے حسین کو تکلیف کل کم ہوئی ہوگی، آج زیادہ ہو رہی ہوگی۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو بازاروں میں بے پردہ دیکھ کے کل زینب کو تکلیف کم ہوئی ہوگی، آج زیادہ ہوئی ہوگی۔ ہم کو اس ماہ محرم میں بیٹھ کے یہی طے کرنا ہے کہ اپنے عمل سے ہم حسین کو کامیاب دکھلانا چاہتے ہیں یا معاذ اللہ ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ مقصد حسین یہ ہے ہم دیندار ہو جائیں، مقصد حسین یہ ہے کہ ہم مذہبی ہو جائیں۔ جتنا ہماری دیانت بڑھتی جائے گی حسین کی کامیابی بڑھتی جائے گی، جتنا ہم بے دین ہوتے جائیں گے۔ وہ دوسرا جملہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو دہرا دوں، لیکن مفہوم یہی تو نکل رہا ہے۔ ہم اگر بے دین، حسین کا مقصد کہاں پورا ہوا؟ تو یزید نے جو کیا وہ تو کیا، لیکن بے دین ہو کر کے ہم شاید یزید سے کم نہیں کر رہے ہیں، لا مذہب ہو کر کے شاید ہم یزید سے کم نہیں ستا رہے ہیں، بے پردہ ہو کر کے شاید ہم اس زمانے کے لوگوں سے کم جناب زینب کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں آج اس دوسری محرم کے دن کہ جس دن حسین کا قافلہ کربلا میں اترا ہے، جس دن حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچا ہے، پہلے دن بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں تو نالائق آدمی ہوں، لیکن آپ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو شکل سے دیکھنے میں مومن لگتے ہیں، متقی لگتے ہیں، پرہیزگار لگتے ہیں۔ آئیے حسین کی بارگاہ میں سب مل کے دعا کرتے ہیں
کہ یا اللہ تجھے اس مظلوم حسین کا واسطہ ہے کہ جس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہم کو سچا مومن بننے کی توفیق دے، ہم کو سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، ہم کو صحیح معنوں میں حسین کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر نیت خالص ہو، ہم آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، صلوات بر محمد وآل، ہم آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، جب سے آنکھ کھولی ماں باپ نے کہا اللہ ایک، امام 12، معصوم 14۔ لیکن حسین کے در پہ آنے کے بعد تو 15 دن کے اندر آدمی چینج ہو جاتا ہے، 17 دن کے اندر آدمی چینج ہو جاتا ہے، بچہ ہے اس کا عجب انداز ہوتا ہے۔ قافلہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا کربلا کی طرف جا رہا ہے، ادھر حسین کا قافلہ ہے، تھوڑے سے فاصلے پر ایک قافلہ اور ہے، جس میں ایک ماں ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، تازہ شادی ہوئی ہے، اس کی بہو ہے، وہب کلبی، وہب کی ماں قمر۔ عجب اتفاق ہے، جہاں یہ قافلہ رکتا ہے امام کا، وہیں ان کا قافلہ رکتا ہے۔ یہ کئی بار ہو گیا، جب یہ رکے تو وہ بھی رکے، جب یہ چلے تو اتفاق سے وہ بھی چلے۔ جب کئی بار ہوا تو قمر یعنی وہب کی ماں، اس کا ماتھا ٹھنکا، کیا بات ہے بیٹا، یہ اتفاق نہیں ہے، جہاں ہم رکتے ہیں وہیں یہ لوگ بھی رکتے ہیں، جب ہم چلنے کے ارادہ کرتے ہیں تبھی یہ لوگ بھی چلنے، یہ ہیں کون، ذرا جا کے پتا تو کرو۔ اور اب جو وہب آئے، جا کر کے ماں کو بتایا، مسلمانوں کے رسول محمد عربی کا نواسا، واقعاً کربلا میں عجیب کردار ہے ماؤں کا۔ ایک ماں کو پہلے اور سن لیے، پھر اس ماں پر آ جاتا ہوں۔ عجیب، بلکہ 2 ماں سن لیجیے، اس لیے کہ یہ 10 دن ہے نا، یہی تو مصائب کے دن ہے، پھر سال بھر جو ہے وہ کبھی 2 جملے سن لیے، کبھی 4 جملے سن، کھل کے رونے کے یہی 10 دن، اس میں نہیں روئیں گے ہم کب روئیں گے؟ سعید اور زہیر نام سنا ہے نا آپ نے؟ اس میں سے سعید کوفے کے رہنے والے ہیں، ماں کا اکلوتا فرزند، عجیب مائیں ہیں کربلا کی، ماں کا اکلوتا فرزند ہے سعید۔ سعید کی ماں کوفے میں نکلی ہے سامان خریدنے کے لیے، شور سنائی دیا، کیا بات ہے؟ لشکر کشی ہو رہی ہے حسین کے خلاف۔ چاہنے والی تھی، سامان خریدنا بھولی، واپس آ گئی گھر، اکلوتا بیٹا ہے، ان کی بھی نئی شادی ہوئی ہے۔ سعید کی ماں نے بیٹے کو خاموشی سے بلایا، بیٹا کچھ سنا تم نے؟ کیا؟ میرے مولا کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے، میرے حسین کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے۔ بیٹا کیا میرے مولا پر اپنی جان قربان نہیں کرو گے؟ مجھ میں ہمت کہ میں ماں کے حکم سے سرتابی کروں، حسین کی نصرت سے سرتابی کروں؟ کہنے لگی بیٹا تو ایسا خاموشی سے جانا کہ تیری زوجہ کو پتہ نہ چلے، ہے نا؟ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی دلہن روک لے، ایسا جانا کہ تمہاری بیوی کو پتہ نہ چلے۔ ابھی یہ باتیں ماں بیٹے میں ہو رہی تھی، سعید اور ان کی ماں میں، کہ اتنے میں دروازہ کھلا حجرے کا، کمرے کا، سعید کی بیوی اندر۔ اچھا کوئی بات اگر کسی سے چھپائی جا رہی ہو اور جس سے چھپائی جا رہی ہو وہ آ جائے تو آدمی خود بخود خاموش ہو جاتا، نہیں ہو جاتا؟ سعید بھی چپ، سعید کی ماں بھی چپ۔ زوجہ نے ایک مرتبہ شوہر کو دیکھا، پھر شوہر کی ماں کو دیکھا، کہنے لگی یہ بتاؤ کیا بات ہے، یہ ماں بیٹے مجھ کو دیکھتے ہی چپ کیوں ہو گئے، خاموش کیوں ہو گئے، کیا بات ہو رہی تھی؟ بات کیجیے آپ لوگ۔ جب کوئی جواب نہیں دیا ماں بیٹے نے تو ایک مرتبہ ان کی زوجہ کہتی ہے سعید کی، سعید میں جانتی ہوں تم کہاں جا رہے ہو، میں تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں، گھبراؤ مت، میں تم کو حسین کی نصرت سے روکنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ پھر
کہ سعید تم سفر پہ جا رہے ہو, تم کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی, مال دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں ہے. سعید یہ میں اپنے زیورات لائی ہوں, اسے لو, جاؤ میرے مولا کی نصرت کو. یہ ایک سعید. اب آئیے کربلا میں, مسلم ابن اوسجہ گئے میدان میں, شہید ہو گئے, یعنی گھوڑے سے زمین پر آئے. ابھی رمق جان باقی ہے. روایت کہتی ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ حبیب ابن مظاہر اور کے ساتھ آئے مسلم کے سرحانے, ابھی جان باقی. کیا واقعی عجیب شخصیت تھی ان لوگوں کی. جناب حبیب نے مسلم کو دیکھا, کہنے لگے مسلم جہاں تم جا رہے ہو نا, پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ کچھ زندہ رہوں گا تو تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرو, لیکن کیا کہوں وصیت کے لیے, جہاں تم جا رہے ہو وہیں میں بھی آ رہا ہوں. مسلم کی بیوی بھی کربلا میں تھی ابن اوسجہ کی, اور بیٹا بھی تھا. کیا اتنا نہیں کہہ سکتے تھے مسلم ابن اوسجہ کہ اچھا جب تک زندہ رہنا حبیب میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا. روایت کہتی ہے آخری وقت ہو مسلم کا. جو روایت کا جملہ ہے میرے بھائیوں سنو, کسی صورت سے مسلم ابن اوسجہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف, اور آواز دی کانپتی آواز سے, حبیب اوسی کا بہذا, وصیت ہے مگر کسی کے لیے نہیں, ان کے لیے وصیت ہے, جب تک زندہ رہنا امام سے جدا نہ ہونا. یہ کہا اور مسلم کی روح نکل گئی. ماں کو سن لیا. ادھر مسلم شہید ہوئے. امام حسین سلام اللہ علیہ پلٹنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے میں خیمے کا دروازہ کھلا, خیمے کا پردہ اٹھا. ایک لڑکا 11 سال 12 سال نہیں معلوم 13 سال اسی کے آس پاس, برن اتنا کم سن تھا کہ روایت کہتی ہے کہ کمر میں جو تلوار لگی تھی وہ زمین پر نشان بناتی جا رہی تھی, اتنا چھوٹا بچہ تھا. خیمے سے نکلا اور تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف جا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کی نظر پڑ گئی, یہ بچہ کون ہے, میرے پاس لاؤ. بچہ آیا. بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ میرے استاد تھے خدا غریق رحمت کرے, وہ یہاں پہ ایک جملہ کہتے تھے کہ کاش بیٹا سیدھے سیدھے کہہ دیتا کہ میں مسلم کا بیٹا ہوں, تو شاید امام کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا بچے کے جواب سے تکلیف ہوئی ہے. امام نے کہا بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ روایت کہتی ہے کہ مرتبہ اس بچے نے باپ کے لاشے کو گھور کے دیکھا. معمولی چیز ہے, باپ کے لاشے کو گھور کے دیکھا, سر اٹھایا امام کی طرف, کہتا آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. یہ جملہ سننا تھا, امام کا دل بھر آیا. بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے, واپس چلا جا. جیسے ہی امام نے یہ جملہ فرمایا نا, غور سے سر اٹھا کے دیکھ, کیا مولا, اور یہ پگڑی میرے سر پہ امائی نے تو باندھی ہے, یہ کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے, یہ سجا کے میدان میں میری ماہی نے تو بھیجا. ادھر بیٹا کہہ رہا تھا کہ ادھر خیمے سے آواز آئی, مولا مسلم نے اپنی قربانی دی ہے, یہ میرا ہدیہ ہے, اسے رد نہ کیجیے. کارزار گرم ہے کربلا کا, سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, لیکن مسلم ہو یا حبیب ہو یا سعید ہو, یہ سب پرانے مسلمان ہیں. لیکن یہ جن کا نقل کرنے جا رہا ہوں, وہب کی ماں, بزرگوں کا ہمارے فرمانا کہ عاشور کے دن ان کے اسلام کا 17واں دن تھا. کیسا انقلاب آیا ہے 17 دن میں. جا کے وہب نے کہا کہ مادر گرامی مسلمانوں کے رسول ہے, ان کا نواسا جا رہا ہے. کہا بیٹا نام بہت سنا, چلو مل کے آتے ہیں. آئی, کچھ ایسا متاثر ہوئی,
حسین کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا اور پھر کہنے لگے بیٹا اب ان سے الگ نہیں ہوں گے. اب حسین کے قافلے میں شامل ہو گئی. جس دن شامل ہوئی ہیں اس دن سے لے کے عاشور کے دن 17واں دن تھا. اور 17ویں دن میں کتنا انقلاب آیا. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں کہا گیا اشہد ان علی ولی اللہ. اس کے بعد ہمارا دین اس منزل پر نہیں ہے, ہمارا ایمان اس منزل پر نہیں. اور یہ 17 دن اللہ اکبر. نہیں ہے کہ وہب کی ماں, دونوں کا ذکر کرتا ہوں, 2-4 منٹ پڑھیں گے, معذرت چاہتا ہوں. بیٹا وقت آ گیا, جا کر کے امام پر اپنی جان قربان کر دو. وہب تیار ہوئے جانے کے لیے. اتنے میں وہب کی زوجہ نے روک لیا. کہا مرنے جا رہا ہوں. تم تو مرنے جا رہے ہو, میرا کیا ہوگا؟ کبھی ہوتا یہ ہے نا کہ آدمی کہتا کچھ ہے, سامنے والا سمجھتا کچھ ہے. تم تو مرنے جا رہے ہو, میرا کیا ہوگا؟ وہب نے امام حسین کے خیموں کی طرف نگاہ اٹھائی. کہا یہ خیمے دیکھ رہی ہو؟ ہاں. کہا جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا. وہب نے یہ سمجھانا چاہا کہ تم اہل بیت کی عورتوں سے بڑھ کے تھوڑی ہو. وہب کی زوجہ نے کہا وہب تم میری بات ہی نہیں سمجھے, میں دنیا کی بات تھوڑی کر رہی ہوں. کہا پھر؟ کہا تم تو شہید ہو جاؤ گے, جنت میں چلے جاؤ گے, میرا کیا ہوگا؟ میں نہیں جانے دوں گی تم کو اس وقت تک جب تک حسین کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کرو گے کہ بغیر مجھے لیے جنت میں نہیں جاؤ گے. وہب لے کر کے زوجہ کو آئے, امام کے سامنے وعدہ ہوا. وہب میدان میں چلے گئے, جنگ شروع ہوئی. تیزی سے بڑھ گیا میں, لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے. پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا کہ لاؤ دیکھیں اماں راضی ہیں. واپس آ گئے زخموں سے چور. انصاف سے بتائیے, مائیں بھی یہ مجلس سن رہی ہیں نا, ماں ایک معمولی سا زخم اپنے بچے کا برداشت نہیں کر پاتی. یہ فطرت ہے نا. جب وہب آئے ہیں تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک ایک زخم کو وہب کی ماں کو دیکھنا, میرے بیٹے کو یہاں بھی تیر لگا ہے, میرے بچے کو یہاں بھی تلوار لگی ہے, میرے بچے کو, ایک ایک زخم کو دیکھنا چاہیے تھا نا. لیکن الٹا ہے. وہب نے آگے کہا اماں راضی ہو؟ نہیں. کیوں؟ کہ جب تک سر جدا نہیں ہو جائے گا حسین کی نصرت میں, تب تک میں تم سے راضی نہیں ہوں. وہب واپس آ گئے. پھر جنگ ہوئی. لڑتے لڑتے وہب گر پڑے, سر قلم ہو گیا. ایک ملعون نے سر اٹھایا, ماں دیکھ رہی تھی دور سے. یا حسین, اس ملعون نے اس شہید کا سر اٹھایا, ماں کی طرف پھینک دیا. اچھا اب تو بچہ مر گیا نا, اب تو بیٹا شہید ہو گیا نا, اب تو پیار کر لو, اب تو کلیجے سے لگا لو. اٹھا تو لیا, دیکھا غور سے, شاباش میرے لال, زہرا کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا, شاباش بیٹا. لیکن اس کے بعد وہ سر اٹھایا پھر واپس پھینک دیا. ہم نے دے دیا, راہ خدا میں دے دیا. ختم ہو گئی مجلس. لیکن ان کی زوجہ بھی کم نہیں تھی. نا انصافی ہو جائے گی اگر اس مومنہ کا ذکر نہ ہو. وہب کی ماں کا تو یہ حال تھا. اب وہب کی زوجہ کا سن لیجیے, 2 منٹ اور ختم ہو دعا, شاید 1 منٹ. کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے شہادت کے پہلے ایک وقت وہ آیا کہ وہب کے بازو بھی کہتے ہیں کربلا میں قلم ہو گئے تھے. ادھر وہب کے بازو قلم ہوئے, ادھر وہب نے کیا دیکھا کہ ان کی بیوی, وہی جو ابھی روک رہی تھی, ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے, بھالا لیے ہوئے, اور یا حسین یا حسین کرتی ہوئی مقتل کی طرف چلی آ رہی. وہب نے دیکھا, گھبرا گئے, دوڑ کے بیوی, تم کہاں چلی آئی؟ کہ اپنے مولا کی نصرت کے لیے آئی ہوں. نصرت کے لیے؟ ابھی میں آ رہا تھا, تو نے مجھ کو روکا تھا, اب کیا ہوا, خود آ گئی تو. کہ وہب اس وقت مجھ کو یہ اندازہ نہیں تھا, میرا مولا اتنا اکیلا ہے, میرا مولا اتنا تنہا ہے, میرا حسین اتنا تنہا ہے. کہ اب کیا ہوا؟
मोमिना कहती मैं अपने हुजरे में खैमे में थी कि अचानक हुसैन की आवाज आई, हल में नासिरिन यंसुरुनी, है कोई मेरी नुसरत करने वाला? मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। रिवायत का जुमला यह है कि हाथ तो कलम हो चुके थे, पहले समझाया चली जाओ, वापस चली जाओ, औरतों पर जिहाद नहीं है, मेरा मौला अकेला है, मेरा मौला तन्हा है। जब देखा कि कोई असर नहीं हो रहा है बात का, तो हाथ तो है नहीं। तारीख कहती है कि वहब ने बीवी की चादर रिदा नकाब अपने दांतों से दबा लिया और चाहते कि खींचते हुए उसको खैमे की तरफ ले आए, लेकिन एक जख्मी शेर, खून बह चुका है, वहब से हिम्मत हार गए। जब वहब ने देखा कि अब मेरे बस का नहीं है, दांतों से रिदा को छोड़ दिया और एक मर्तबा खैमे का रुख किया, आवाज दी, आका मेरे मौला हुसैन। आका सब बर्दाश्त है, बीवी का इस तरह निकल के आ जाना बर्दाश्त नहीं। ए मेरे मौला, अरे मेरी ज़ौजा को समझा के खैमे में वापस कर दो। मैं कहूंगा ए वहब, अरे तुमको अपनी बीवी के लिए इतनी गैरत, काश तुम जिंदा होते। 11 मुहर्रम के बाद देख, अली की बेटियां, नबी की नवासियां, करबला से कूफे, कूफे से शाम, तैयार बतैयार फिराई जा, मुनादी निदा दे रहा है, ये ज़ैनब है, ये उम्म कुल।